الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز حاضرین، محترم سامعین و ناظرین، بس ابھی بہت جلد رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رجب کا مہینہ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی بات کی دلیل کے طور پر میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ عز و جل فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 شہرا. 12 تو معلوم ہے نا کتنا؟ جی، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ بالکل درست اور ٹھیک اور اچھا اور عمدہ دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، بالخصوص ان 4 مہینوں میں اور سارے ہی مہینوں میں عمومی طور پر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث، اس کے اندر ان مہینوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں. پہلے ہم یہ جان لیں کہ 12 شہرا، 12 مہینے جو کہے گئے ہیں، اس سے مراد کون سے؟ ہجری یا اسلامی مہینے جن کو کہا جاتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. یہ 12 مہینے ہیں، اور اس میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو معلوم ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہو گیا، بتا دیا شروع میں ہی. ایک تو یہ رجب کا مہینہ جو بھی شروع ہونے والا ہے، اور باقی 3 کون کون سے؟ لگاتار ہیں وہ 3، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اب اتنی بات سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ کل 12 ہیں. دوسری بات معلوم ہوئی کہ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 کون سے مہینے ہیں یہ بھی پتا چلا. کیا کیا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اب ان 4 مہینوں کے بارے میں یہ پتا چلا کہ یہ انتہائی حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ظلم کرنے سے روکا ہے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشہر الحرم اعظم خطیئۃ و وزرا من الظلم فیما سواہا. سارے ہی دنوں میں، سارے ہی مہینوں میں ظلم بری چیز ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی برائی، اس کا گناہ، اس کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے. اور یہاں غور کریں اس بات پر، اور اس بات پر غور بھی کریں اور اس کو اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لیں. کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہمیں ہوش ہے، لیکن اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ہمارے ماحول میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں رہ کر جھوٹ بولے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے مسجد میں رہ کے جھوٹ بولتا، بولتے ہیں نا.
کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ باہر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہوتا نا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ باہر بولنا بھی گناہ ہے، لیکن مسجد جو اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت کے لیے ایک خاص اس کا مقام، اس کا احترام، مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں اس کی ایک عزت اور اس کا احترام، تو اس کے پیش نظر وہاں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ اور زیادہ گناہ ہے. وہ گناہ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ اس میں تم ظلم نہ کرو، تو یہ ظلم ہمیشہ حرام ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی حرام کر لیا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور اس کو تمہارے درمیان میں بھی حرام ہی رکھا میں نے. فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. دیکھیے اللہ کا خاص پیغام ہے. یہ 4 مہینوں کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حرمت والے مہینے کہہ رہے ہیں نا. تو ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بتلایا. ایک تو اس میں پیش قدمی کر کے ہجومی اعتبار سے حملہ کرنا، قتال کرنا، یہ سراسر حرام ہے. اس لیے یہ ایک حرمت کی وجہ. دوسرا یہ ہے کہ بنسبت دوسرے دنوں، دوسرے مہینوں کے اس مہینے میں گناہ کے کام کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ کام کرنے جانا، یہ اور زیادہ برا ہے، اور زیادہ گناہ کی بات ہے. رجب کا مہینہ، جب ہم رجب کہتے ہیں تو عربی کے اعتبار سے رجب یرجب ترجیباً، تعظیم کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے. وہ بہت سارے قبائل جو آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی وغیرہ کرتے رہتے، رجب کا مہینہ آ جاتا اور باقی جو 3 حرمت والے مہینے ہیں وہ آ جاتے، تو کیا کرتے؟ لڑائیوں سے باز آ جاتے، رک جاتے تھے. رجب کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک قرار دیا ہے. اور یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ پوری کائنات ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں. چاہے کوئی جگہ ہو، چاہے کوئی وقت ہو، چاہے کوئی چیز ہو، سب کچھ کس کی ملکیت؟ اللہ کی. اللہ نے پیدا کیا ہے. ان سب پر حکم، آرڈر چلے گا تو کس کا؟ صرف اللہ کا. تو اب اللہ رب العالمین کو یہ مکمل اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے فضیلت عطا کرے، جس چیز کو چاہے فضیلت عطا کرے. ساری مسجدیں اللہ کی ہیں نہیں ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. لیکن مکے میں جو گھر ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے دوسری اور دنیا بھر کی مسجدوں کے مقابلے میں اس کو کیا کیا؟ خاص مقام عطا کیا، خاص فضیلت عطا کیا، اس کو ایک شان عطا کیا. ایک نماز وہاں پر کتنا؟ دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل. پھر اس کے بعد درجے میں کون سی مسجد؟ مدینے کی مسجد نبوی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا. پھر اس کے بعد تیسری مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے. تو مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا یہ اختیار ہے.
ویسے ہی تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تمام رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ حرمت والے ہیں۔ یہ پورے 12 میں سے جو پہلا مہینہ ہے، آج کل کے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ کون سا؟ محرم۔ اس کو کیا کہا؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا حرمت والا مہینہ۔ اور پھر رمضان کو اتنی ساری فضیلتوں سے خاص کیا، اتنی ساری برکتیں اس میں رکھیں کہ وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی پسند ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، مختلف جگہوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف چیزوں میں یہ اللہ رب العالمین کی جو پسند ہے، اس نے جو فضیلت دی ہے، جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے ویسے ہم کو ماننا چاہیے، ویسے ہم کو ماننا چاہیے۔ مانیں گے نا؟ لیکن یہاں ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھنے کی، کہ جس چیز کی جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے اتنا ہی اس کو ہم مانیں۔ ہماری طرف سے کچھ اس میں بڑھا چڑھا کر، کچھ اس میں ملانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اور بدقسمتی سے آج بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ جس کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر ہم اپنی طرف سے کوئی اس میں فضیلت، کوئی شرف، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی باتیں، کوئی الفاظ ملانے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے کی وجہ سے دین کے اندر کیا ہو جائے گی؟ ملاوٹ ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک دوسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی کوئی فضیلت ہے، یہ الگ بات ہے، اس چیز، اس جگہ، اس مہینے، اس موسم، اس وقت میں کوئی نیک کام کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ذرا بات کو توجہ سے سننا ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اس لیے رک رک کر دھیرے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، سپیڈ تقریر نہیں چل رہی ہے ابھی، اور آج شاید صحت ساتھ بھی نہ دے۔ کیا کہا میں نے؟ ذہن میں ہے آپ کے؟ کسی چیز کی فضیلت، اب ہم نے سنا نا کہ محرم کے مہینے کی خاص فضیلت، رمضان کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں، پورے مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جگہوں میں سے اللہ رب العالمین نے کعبہ کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، نبیوں میں کچھ نبیوں کو فضیلت۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ جس چیز کو، جس وقت کو، جس انسان کو، جس گھڑی جگہ کو جو فضیلت دے، تو اس فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ کام کرنا نہیں کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ہمیں انجام دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے فجر کا وقت، اس کے بارے میں تو بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ 5 نمازوں میں فجر کی نماز زیادہ افضل ہے نا؟ وہ جو گھڑی ہے، وہ سمے ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ کسی اور دوسرے 4 نمازوں کے بارے میں نہیں فرمایا، کہ فجر کے وقت میں، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو اب صبح کا وقت ویسے ہی بڑی برکت والا، حدیث اس کے بارے میں صحیح بھی ہے، بوری کلی امتی فی بکوریہا۔ اب کوئی آدمی کہے کتنی بڑی فضیلت کا وقت ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، چلو میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، 10 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ پڑھوں گا۔ تو اب کوئی آدمی 2 کے بجائے 4 پڑھنا چاہے فجر کی فرض رکعتیں، تو یہ درست ہے؟ فضیلت صحیح ہے، تو اس میں ہم کو کرنا وہی کام اتنا ہی جو جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اس طرح سے مثال سمجھانے کے لیے میں نے ایک فجر کی دی، ایک اور مثال لے لیں آپ۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ لقیامها، تم جمعہ کے دن کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کر لو، ولا تختصوا یومها لصیامها او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اس کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کر لو۔ جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے، نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں، لیکن جمعہ کی فضیلت کے پیش نظر اس کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا، اس کی رات کو قیام کے لیے خاص کر لینا، اور دنوں میں نہ کرتے ہوں صرف اس دن، کیوں بھئی جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، تو اس طرح کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ تو یہ دو مثالوں سے بات سمجھ میں آئی کہ کسی چیز کی، کسی جگہ کی، کسی وقت اور سمے کی فضیلت کا ہونا الگ بات ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ رجب کا مہینہ بدقسمتی سے ہمارے کئی سارے مسلم بھائی بہت ساری بدعتوں کے لیے خاص کر لیے ہیں۔ رجب کے مہینے کو بہت ساری بدعتوں کے لیے خاص کر لیے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی جمعہ کی جو رات ہے اس میں ایک خاص نماز کچھ لوگ پڑھتے ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ کیا نام سے؟ صلاۃ الرغائب، جبکہ قرآن و حدیث میں ایسی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، ایسی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کس میں شمار ہوگا؟ نیکی میں شمار ہوگا یا بدعت میں؟ لیکن پھر تھوڑا سا اٹینشن ہو کر پوری توجہ کے ساتھ کس طرح پینترا بدل کر بدعتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کو بدعت وہ کیسے بدعت ہے سمجھ میں آئے گا۔ صلاح کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ تب یہاں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ایک مہینے کے ایک رات کے کچھ وقت میں کچھ خاص طریقے سے، اور اس کا نام دیا ہے صلاۃ الرغائب۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن آگے وہ کام کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فوراً آپ اگر کہیں گے ان کے سامنے کہ یہ بدعت ہے تو جھٹ سے آپ سے کہیں گے کہ نماز پڑھنا بدعت ہے۔ کیا نماز پڑھنا بدعت ہے؟ اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ۔ تو اب یہاں ہم پیار سے سمجھائیں گے کہ یہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی رات میں، اور وہ بھی خاص طور پر مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ جو پڑھ رہے ہو، یہ جو وقت آپ نے خاص کیا ہے، اس کا ایک جو نام دیا ہے، کیا یہ شریعت میں موجود ہے؟ یہاں فرق سمجھیں۔ آپ کسی بھی دن مغرب سے پہلے آپ کی ڈیوٹی ہو گئی، 5 ساڑھے 5 تک آپ آرام سے نہا لیے، سب کچھ تیار ہو گئے، مغرب کی نماز کے لیے آئے، اور آپ کا جی کہا چلیے آج مغرب کے بعد 2 سنتیں تو مؤکدہ ہیں، میں 2 سنتیں اور زیادہ، 2 نفلیں اور زیادہ پڑھ لیتا ہوں، 4 نفلیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھار آپ پڑھ رہے ہیں، یہ برا ہے؟ کیوں؟ مغرب عشاء کے بیچ میں اگر آپ 2 سے زیادہ نفل پڑھ لیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ عام طور پر کبھی کبھار نہیں بلکہ کسی ایک تاریخ کو ہی پڑھتے ہیں اور دوسرے دنوں میں نہیں پڑھتے، اور اس پر پابندی کر رہے ہیں، تو یہی کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اس کو کوئی نام دینا، کوئی وقت متعین کرنا، اور اس وقت اس طریقے سے پڑھنے کے لیے تاکید کرنا جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں ہم نماز کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، اس نماز کو جو نماز جس طریقے پر جس خاص وقت پر تم پڑھ رہے ہو، پڑھنا اس کو افضل اس مہینے میں
ایسا سمجھ رہے ہو؟ کیا اس کی دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں نا، اور اس کی رات کو معراج رسول کے نام سے، معراج النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ تو معراج کیا چیز ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس دن کو، وہ رات کو جو خاص کرتے ہیں معراج النبی منانے کے لیے، اس کی بھی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ معراج ہوئی اللہ کے رسول کو، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس مہینے میں ہوئی یہ ثابت نہیں، کس تاریخ میں ہوئی یہ ثابت نہیں۔ باقی تفصیلات اگلے ذکر کروں گا۔ اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک موقع پر ذکر کیا تھا کہ اس دن کا جو روزہ رکھتے ہیں، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، روزہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو کہا ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے آئے ہیں، ہمیں بولتے آئے ہیں۔ میں نے کہا روزہ اچھی بات ہے، لیکن خاص اس تاریخ کو اگر رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو پھر وہی جواب کہ کیا روزہ رکھنا برا ہے؟ میں نے کہا کل روزہ رکھا آپ نے؟ کہا نہیں۔ کل رکھیں گے پھر اگلے دن؟ کہا نہیں۔ جب آپ کا، یا چلیے اگلے ہفتے کسی موقع پر رکھیں گے نفلی طور پر؟ کہا ایسا تو کوئی خیال نہیں، ارادہ نہیں۔ تو 27ویں کو خاص کر کے رکھتے ہیں، یہی بدعت ہے جس کی کوئی دلیل صراحت سے نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے سارے مول صاحب غلط کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مول صاحب سے پوچھیے۔ پھر انہوں نے اسی وقت فون ملایا، مول صاحب سے بات ہوئی، تو مول صاحب سے ہم نے بڑے انتہائی ادب کے ساتھ اتنا ہی پوچھا کہ صرف 27ویں رجب کے دن کا اہتمام کر کے روزہ رکھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا کتابوں میں تو ہے۔ میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ مولوی صاحب ہیں، میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل راوی کے نام کے ساتھ یا نمبر کے ساتھ، موٹا موٹی بتا دیں کہ کہاں کس کتاب میں ہے، اس لیے کہ ہم بھی حدیثیں پڑھے ہیں۔ 27ویں رجب کے روزے کا کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ فٹ سے انہوں نے کہا کیا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کا ذکر نہیں ہے؟ میں نے کہا حرمت والے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ذکر ہے، کب؟ دلیل کیا دے رہے ہیں وہ غور کیجئے۔ حرمت والے مہینوں میں، ابھی سنا نا آپ نے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ رمضان نہیں ہے اس میں۔ حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ تو یعنی کم سے کم اگر مان بھی لیں، اس لیے کہ عربی کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے نا، اگر مان بھی لیں تو کم سے کم 116 دن ہوں گے، کم سے کم، ہے نا؟ 30 سے جوڑیں گے تو 120 یا 116۔ تو 116 دنوں میں سے 10 دن، 20 دن، 15 دن، 50 دن کچھ بھی روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں آپ، صرف ایک 27ویں کو روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے پیش نظر ہمارا خیال و عقیدہ، گمان وغیرہ سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، اس دن میں روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس طرح کی نیت سے رکھتے ہیں، تو دلیل 27ویں کو روزہ رکھنے کی ہونا چاہیے۔ عام حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اگر اس کو دلیل بناتے ہیں تو صرف 27 کو نہ رہیے، کوئی اور دنوں میں بھی رہیے۔ آ رہی سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں ذرا سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے، جذبات میں گفتگو اچھی نہیں ہوتی، دلیل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اللہ کے دین کو سمجھ کر نیکی کا شوق ہمیں ہے تو ہم نیکی وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم اپنی پسند کے مطابق نیکیاں کریں گے تو پھر سورہ کہف پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں، تم کو خبر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں،
معمولی خسارہ نہیں، بالاخسرین، بہت زیادہ گھاٹے اور خسارے میں ڈالنے والے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی اکارت ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے طور پر چیزوں کو، نیکیوں کو نیکی سمجھ کر رہے تھے، تحقیق کے ساتھ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ صرف ایسے منڈی ہلا رہے ہیں یا صحیح میں سمجھ میں آئی؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ایک چھوٹی مثال آپ کو آپ کے دنیا کے کاموں کی دیتا ہوں۔ صبح 7 بجے آپ کو ڈیوٹی پہ حاضر ہونا ہے، دوپہر لنچ کا ٹائم تھوڑا سا چھوڑ دیں اس کا ذکر، شام میں پھر 6 بجے نکلنا ہے۔ صبح 7 بجے آئے، 6 بجے تک خوب محنت کرتے رہے آپ، پسینے چھوٹے، بہت آپ نے محنت کی۔ شام کے ٹائم پہ آپ کا سیٹ جس نے آپ کو کام دیا وہ آیا اور کہا میں نے اس طرح کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا تجھے، یہ دیکھ سائز تو برابر فٹ بھی نہیں ہوا، یہ تو جیسے میں نے بتایا ویسے تو نے نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا؟ اس طرح ہوتا ہے نا؟ تو دن بھر کی ساری ہماری محنت، تم کیا کہو گے؟ بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، حجت کیا ہو جاتی ہے، تم نے یہ کام غلط کیا اس لیے آج کی تمہاری دہاڑی گئی، نہیں دیں گے تم کو۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی غلطی سے ہوا، معاف کرو نا، لیکن کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر ایسا ہی کرتا رہے تو وہ حقدار ہے اس کی محنت کی، مزدوری کا؟ ہاں میرے بھائیوں، تو اس لیے دین یہ ہمارے خیالات، جو دل میں آیا اچھا وہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم ان بھیڑ بکریوں کی طرح سے نہ ہو جائیں جو ایک کو دیکھ کر سارے ایک طرف میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہلاکت و تباہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ صلاۃ الرغائب، اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاتل اللہ واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة۔ یہ صلاۃ الرغائب جس نے اس کو ایجاد کیا، جس نے اس کی شروعات کی، اس کو گھڑا، اللہ اس کو برباد کر دے۔ یہ ایسا منکر اور یہ واضح طور پر ایسی ناپسندیدہ بدعت ہے، اور ان بدعات میں اس کا شمار ہوتا ہے جو سراسر گمراہی، جہالت، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ظاہری طور پر بھی اسلام کے خلاف موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، بعض لوگ رجب کے مہینے کی بعض تاریخوں میں قبرستان کی زیارت کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ رجب کے مہینے کی بعض دنوں کو، بعض تاریخوں کو قبرستان کی زیارت کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، قبرستان کی زیارت کا عام حکم ہے، جب بھی آپ کو فرصت ہو آپ کرتے رہیں، اس سے آخرت کی یاد آئے گی۔ اور میں قبرستان کی بات کر رہا ہوں۔ قبرستان جانتے ہیں نا؟ عام ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں ہونے والے قبرستان، سفر کر کے درگاہوں کو دیکھنے جانا، وہ عرسوں میں شریک ہونا، سندل کے موقع پہ جانا، ان کے جلوس کے موقع پہ جانا، وہ نہیں۔ قبرستان کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے اور موت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ قبرستانوں کی زیارت کرنے سے تزہدکم فی الدنیا، دنیا کے اندر شوق سے جینا نہیں بلکہ دنیا ضرورت کے مطابق ہم استعمال کریں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ یہ اندر ہمارے ایک تربیت، ایک ٹریننگ ہوتی ہے قبرستانوں کی زیارت کرتے رہنے سے۔ اور آپ ہی انصاف سے بتائیں، خاص کر وہ لوگ جو درگاہوں پہ آتے جاتے رہے ہیں، درگاہوں پہ آنے سے یہ چیز پیدا ہوتی نہیں ہوتی۔ غور کریں آپ لوگ اچھی طرح سے۔ تو بہرحال، تو بعض لوگ رجب کے مہینے کو خاص کر لیتے ہیں
قبرستانوں کی زیارت کے لیے تو درست نہیں ہے. جب بھی انسان کے پاس وقت ہے وہ زیارت کرتا رہے. اور اسی طرح آخر میں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ رجب کا مہینہ فی نفسی فی ذاتی ہی بہت احترام والا عزت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں یہ ساری بدعتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اسپیشل نماز صلاۃ الرغائب کے نام سے خاص طور پر روزہ 27ویں کا یا کسی اور تاریخ کا خاص کر لینا، معراج النبی کے جشن منانا، اور اسی طرح قبرستانوں کی زیارت کے لیے اس کو خاص کر لینا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. اور جب یہ سب کچھ درست نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے بتایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اب غور کریں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو میں دو مطلب ہیں. ایک، خود اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ دو بھائیوں نے جواب دیا، ایک نے کہا گناہ اور ایک نے کہا زیادتی. اور کچھ کہیں گے آپ لوگ؟ جی، عام طور پر ظلم کا معنی ہم موٹا موٹی یہ جانتے ہیں کہ کسی کو ناحق مارنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی زیادتیاں کرنا. لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دینا، اللہ جس سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنا، یعنی موٹے طور پر کہیں تو ہر گناہ کا کام یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ہر گناہ کا کام ظلم ہے. اب گناہ جب کہیں گے تو صرف چوری، زنا، جھوٹ بولنا ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں آپ، وہ تو ہیں ہی. گناہ کہتے ہیں جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا، توحید پر نہ رہنا، نبی کی اتباع نہ کرنا، یہ سارے بھی کیا ہیں؟ گناہ کے کام میں. جو کرنے کے لیے کہا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور جو نہ کرنے کے لیے کہا وہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور ہر گناہ ظلم میں شامل ہے، ظلم میں داخل ہے. تو اب جو دوسروں پر زیادتی کرنا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے نا، تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. اب اس طرح سے اگر دیکھیں تو ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کچھ لوگ کہیں گے کسی عورت کی طرف، پرائی عورت کی طرف دیکھنا کوئی بڑا ظلم ہے. کوئی کہے گا کفیلوں کا تنخواہ نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے. ہاں، کوئی کچھ. لیکن قرآن کی آیت کی روشنی میں ظلم میں سب سے بھیانک قسم کا ظلم کیا ہے؟ ایک ساتھ کیا جواب دے سکتے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا دلیل؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں 21ویں پارے میں بیان فرمایا سورہ لقمان میں، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت کی تفسیر میں بھی بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. صحابہ کرام ڈر گئے. چھوٹا موٹا گھر میں کبھی بیوی کو مار دیا، کبھی کسی بچے کو مار دیا، ساتھیوں میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے چھوٹے موٹے ایک دوسرے پر چھوٹے موٹے ظلم ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کام وغیرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر زیادتیاں چھوٹی موٹی. اب اس طرح یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ایمان کو ختم کر دیں گی، ہم اسلام پر نہیں رہیں گے، ہدایت پر نہیں رہیں گے. بڑا ڈر ہوا صحابہ کرام کو. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس آیت میں جو ظلم ہے اس سے مراد وہ ہے جو سورہ لقمان میں بیان ہوا. لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو،
بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ میں آئی ہم کو، وہ کیا؟ حرمت والے مہینوں میں اپنے ایمان کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ یہاں اس آیت میں تو اب تک کی تقریر میں تو یہ ایمان کا ذکر ہی نہیں آیا نا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ کون بتائیں گے؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ میں کیا سوال کر رہا ہوں؟ حرمت والے مہینوں میں ہمیں اپنے ایمان کو شرک میں، دوسرے اور کاموں میں گرنے سے بھی بچانے کی فکر زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیسے یہ؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں کیا کرنے سے منع کیا؟ ظلم کرنے سے منع کیا۔ ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک۔ شرک کی وجہ سے ایمان خراب ہو جائے گا۔ شرک کی وجہ سے ایمان خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے اور ظلم نہیں کرنا۔ تو اس میں ایک بات کیا آتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی رہنا ہے۔ رہنا نہیں رہنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے کامل، پورے سمپورن وشواس والا، مکمل ایمان والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اخلاق اچھے ہوں گے تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، مکمل درجے پر آتا رہتا ہے۔ تو اب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق نہیں اپناتے تو ایمان ہمارا گھٹتا ہے، بڑھتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں میں یہ کام ہم کریں، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ظلم کن کن چیزوں میں آتا ہے ان سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آگے دنوں میں انشاءاللہ رجب کے مہینے میں جو اور بدعتیں ہیں، خاص طور پر معراج کے حوالے سے، اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ایک چیز ہے جو رجب کی اسپیشل ہے، کیا ہے؟ رجب کے کونڈے۔ رجب کے کونڈے، یہ بھی رجب کی خاص بدعت ہے۔ اللہ رحم کرے، ہم مسلمانوں کی عقل کہاں ماری جاتی ہے۔ رجب کے کونڈے منانے کے لیے، کرنے کے لیے ایک لکڑے ہارے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث بس نہیں ہوا، اب قصے کہانیوں کو دلیل کے طور پر لانے لگے۔ کیا ہے وہ قصہ؟ کیا ہیں وہ کونڈے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے درسوں میں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا دین قرآن و حدیث سے، سلف کے منہج کے مطابق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے خواہشات، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اخلاق کے اعتبار سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کا جو حکم جس طرح اپنانا ہے ویسا اپنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔